ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من يأبى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے، جنات، اس کے علاوہ ان سب میں سب سے خوبصورت اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے. اللہ پاک قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر یہ بات اتارنے کے لیے اللہ نے یہ قسمیں کھائی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ لام اور قد یہ بھی قسم کے معنی میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں ڈالا ہے. مفتی شفیع صاحب نے اس کے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے معارف القرآن میں کہ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا تاجر تھا. اس کی اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کے باتیں کر رہا تھا. ایک طرف چاند کو دیکھ رہا تھا، ایک طرف بیوی کو دیکھ رہا تھا. جذبات میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ اگر میری یہ بیوی اس چاند سے خوبصورت نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے. اب اس وقت تو جذبات میں یہ بات کہہ دی، لیکن بعد میں پریشان ہو گیا کہ چاند سے تو کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا، لہذا میری بیوی کو طلاقیں ہو گئی. بغداد کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا. اس وقت علم کا چرچا تھا بغداد میں، بڑے بڑے سب نے کہا طلاق ہو گئی. ہارون رشید کی مجلس میں علماء کی مجلس لگتی تھی، اس میں بھی یہ بات آئی. اس میں بھی تمام علماء نے یہ کہا کہ اس کو طلاق ہو گئی. ایک کونے میں ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سر جھکایا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، کہ اللہ پاک قسمیں کھا رہا ہے. جس نے انسان کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں نے سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے، تو پھر چاند اور سورج اس سے کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہہ رہا ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگ، اس انسان کو خوبصورت اس لیے بنایا ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا خلیفہ بنایا ہے. اس کائنات کا خلیفہ، اس کائنات کے سدھرنے اور بگڑنے کا مدار اس انسان پر رکھا ہے. انسان جب جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ اس مقصد پہ چلتا جائے گا تو یہ سارا کائنات خوش ہوگا، سکون والا ہوگا،
اطمینان والا ہوگا، راحت والا ہوگا، ہر چیز اپنی اپنی اپنے اپنے وقت میں اپنی ترتیب سے چلتی رہے گی۔ لیکن یہ انسان جب بگڑے گا، اپنی ترتیب اپنے مقصد پر نہیں چلے گا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا، تو یہ سارا جہان بگڑ جائے گا۔ پھر جب بارشیں مانگو گے تو بارشیں نہیں ہوں گی، جو چیز مانگو گے وہ چیز نہیں ہوگا، ہر چیز پریشان ہوگی، ہر چیز، حتیٰ کہ جو سمندر کے اندر مخلوقات ہے وہ بھی پریشان ہوگی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنی خرابی آتی ہے، جتنے فسادات آتے ہیں، وہ سارے اس انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور اگر انسان کے اعمال ٹھیک ہوں، یہ انسان ٹھیک چلتا ہے، اپنی رب کی مرضی سے چلتا ہے، اپنے رب کے منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر پورا کائنات جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ زمین کی چیونٹیاں، یہ زمین کے کیڑے، یہ سمندروں کی مچھلیاں، یہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اس انسان کو خوبصورت بنایا ہے اپنے لیے، اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ہم تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے ہیں کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف، یہ کلمہ حصر ہے، حصر، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی کام اس کا نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا میں نے۔ آج ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کی ساری کائنات اے انسان تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، تیرے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے اس کو معزز بنایا ہے۔ یہ دکانوں کو چمکانے کے لیے نہیں، اس دنیا کو رنگ رنگینیاں دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے اور آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ساری کائنات اس کے لیے ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، تب جا کر یہ انسان معزز بنتا ہے، مکرم بنتا ہے، جو جس ترتیب پہ اس کو پیدا کیا ہے، جو سب سے معزز بنایا گیا ہے، اس درجے کو یہ حاصل کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس ترتیب پہ نہیں چلتا ہے تو پھر یہ نیچے گرتے گرتے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو چلا ہے صرف اس لیے کہ تم اپنے مرتبے کو پہچانو، تمہارا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اس کے لیے جو ہے حضور علیہ السلام
سے پوچھا گیا کہ انسان کے اعمال کیسے ٹھیک ہوں گے. آج ہم دوسروں کو، جیسے میں نے کہا نا کہ اس پر مدار ہے، انسان کے اعمال پر مدار ہے. جو حالات بھی اوپر سے اترتے ہیں وہ سارے انسانوں کے اعمال ہیں. اب انسانوں کے اعمال اچھے ہیں تو حالات اچھے اتریں گے، بادشاہ اچھے آئیں گے. حالات پرسکون ہوں گے. لیکن جب انسان کے اعمال برے ہوں تو پھر حالات بھی برے ہوں. تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ تبلیغ کا مقصد اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. حالات اس کے مطابق آتے ہیں. آج ہم حالات کے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اچھا بادشاہ، عادل بادشاہ، نیک بادشاہ، نیک ناظم، نیک وزیر ہم پر آ جائے تو یہ تو ایسے نہیں آتا ہے جب تک ہمارے اعمال ٹھیک. یہ تو اعمال کے بل بوتے پہ آتا ہے، نعروں سے نہیں آتا ہے، شور مچانے سے نہیں آتا ہے، زندہ باد مردہ باد نعرے لگانے سے نہیں آتا ہے، اعمال سے. صحابہ کے اعمال اعلیٰ درجے کے تھے، ان پر حاکم بھی اعلیٰ درجے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے عادل، نیک، ہمدردی کرنے والے، غمخواری کرنے والے. ہم لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے وہ کیا. تاسو کو اپنا فکر کرو، تم نے کیا کیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اعمال بناؤ گے تو حالات اوپر سے اچھے آئیں، حالات پرسکون ہو. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اعمال کیسے بنیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، گوشت، انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا انسان ٹھیک ہو جائے گا. انسان کے ہاتھوں سے کبھی غلط کام نہیں ہوں گے، انسان کے پاؤں کبھی غلط نہیں چلے گا، انسان کی آنکھیں کبھی غلط نہیں دیکھے گی، انسان کے کان کبھی غلط نہیں سنیں گے. لیکن وہ گوشت کا وہ ٹکڑا اگر خراب ہو جائے تو پھر سارا انسان خراب. اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دماغ، ہر چیز زہریلا ہوگا، بچھو اور سانپ کی طرح ڈسے گا. لوگ اس سے پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اس سے پریشان ہوں گے، محلے والے، پڑوسی، سفر کرنے والے، حتیٰ کہ جو سمندروں میں رہنے والے جانور ہیں وہ بھی پریشان. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب. گوشت کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. جب یہ دل ٹھیک ہو جائے گا تو سارا انسان ٹھیک ہو جائے گا، اور جب انسان ٹھیک ہو جائے تو سارا جہان ٹھیک ہو جائے گا. تو بنیاد جو ہے یہ دل، اس کو ٹھیک کرنا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دل کیسے ٹھیک ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے.
اللہ کی صفات اور اللہ کی بڑائی بولنے سے یہ دل ٹھیک ہوگا، اس کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی۔ جب روشنی میں آدمی چلتا ہے غلط حرکت نہیں کرتا، غلط جگہ ہاتھ نہیں لگاتا، نہ غلط جگہ پاؤں رکھتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کبھی کھمبے کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، کبھی پتھر کے ساتھ، کبھی غلط ہاتھ لگ کر زخمی ہو جاتا ہے، لیکن روشنی میں جو ہے وہ غلط حرکت نہیں کرتا ہے۔ وہ روشنی ایمان کی ہے، ایمان کی۔ اس دل پر محنت کرنا، اس دل کے اندر ایمان کو داخل کرنا، اس دل کے اندر ایمان کو مضبوط کرنا، یہ اس پورے کائنات کو سدھارنے کا نچوڑ ہے۔ اس ایمان پر کھڑا ہے پورا کائنات۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایمان بنا ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا بھی سکون والی، راحت والی، آرام والی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ بھی سکون، راحت والی، آرام والی، عیش و عشرت والی ہوگی۔ ایمان پر مدار ہے، ایمان۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اس کا عجیب انداز سے بیان کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو مرد یا جو عورت عمل صالح کرے، جو اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کر کے جو اعمال بتائے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارو، اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جو مرد یا جو عورت عمل صالح کرے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر بڑے بڑے پہاڑوں جتنے اعمال بھی جو ہے ہوائی فائرنگ کی طرح ہے، گولی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوا منصورہ۔ تو ایمان وہ مومن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ قسم کھاتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بے ضرور اس کو ایک دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک خوبصورت زندگی دیں گے، ایک آرام دہ زندگی دیں گے۔ آج ہم سکون، آرام، کامیابی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے عمل صالح اور ایمان میں، ایمان اور اعمال میں خوبصورت زندگی ہے، سکون والی زندگی یہ ایمان اور اعمال میں ہے، یہ چیزوں میں نہیں ہے۔ چیزیں تو وہاں یورپ والوں سے پوچھو کتنی چیزیں ہیں، سارے اسباب ان کے پاس جمع ہے، لیکن سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، پریشان ہے۔ ایک 93 میں ایک کارگزاری سنی تھی مولانا نذر الرحمان صاحب سے، ایک جماعت پیدل سال کی تشکیل ہوئی، اس سال کی، بلکہ پہلی جماعت کو کہ فرما رہے تھے، تو وہ پیدل سفر کرتی تھی۔ پیدل جماعتوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ مسلمان ہو وہاں 2 راتیں ٹھہرتی ہے، جہاں مسلمان نہ ہو وہاں 1 رات ٹھہر کر آگے پیدل چلتی ہے، بستریں اٹھا کر چلتی ہے۔ تو ایک انگریز ان کے پیچھے لگ گیا، 3 دن تک ان کے تجسس میں لگا رہا، ان کی حرکات سکنات کو دیکھتا رہا، ان کے کھانے پینے کو، ان کے سونے کو۔ 3 دن کے بعد وہ مجبور ہو کر ان سے کہنے لگا کہ یار
میں 3 دن سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں، 3 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے تمہارے پاس کوئی خاص چیز بھی نہیں دیکھی۔ جتنے اسباب ہمارے پاس سے ہیں، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں کھانے پینے کی، جسم کے آرام کے لیے اسباب ہمارے پاس قسم قسم کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارے چہروں پر ان 3 دنوں میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ حشاش بشاش چہرے ہیں، کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے خوب کھا لیتے ہیں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے منٹ نہیں گزرتا ہے نیند آ جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود نہ کھانے کو دل کرتا ہے، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، نہ نیند آتی ہے، پریشان ہیں۔ خوشی دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس میں ایک مولوی صاحب تھے کہ اس نے جواب میں فرمایا کہ انسان کو اللہ پاک نے ایک چیز سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کا یہ جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، تو جتنی چیزیں زمین سے نکلنے والی ہیں یہ جسم کی غذا بنتی ہے، کچھ اندر کی اور کچھ باہر کی سہولت اور آرام کے لیے بنتی ہے۔ اور ایک جس قوت سے یہ جسم چلتا ہے وہ روح ہے، اس روح کے بلبوتے پہ یہ آنکھیں دیکھتی ہے، یہ ہاتھ حرکت کرتے ہیں، یہ پاؤں چلتے ہیں، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ کان سنتے ہیں، یہ دماغ سوچتا ہے، لیکن یہ روح جب نہ ہو تو یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ اور روح کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے ان سے فرمایا کہ انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے، ایک روح سے۔ اگر روح نہیں ہوگا تو یہ جسم بیکار ہے، اور روح آسمان سے اترا ہے اور اس کی غذا بھی آسمانی ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے احکامات اور حضور کے طریقے ہیں۔ اب اگر اس جسم کو تم ہر قسم کی سہولت دے دو تو جب تک روح کی غذا پوری نہیں ہوگی تو یہ جسم بھی غذا کو قبول نہیں کرے گا، یہ جسم بھی غذا کو قبول نہیں کرے گا، چاہے اس کو کتنی قیمتی سی قیمتی غذائیں لا کر دیں، قیمتی سی قیمتی آرام دہ چیزیں لا کر دے دو، لیکن یہ تبھی قبول کرے گا جب روح کبھی ہوگی، روح کبھی۔ اور روح کی غذا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے طریقے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے تم پریشان ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس روح کی غذا مضبوط تھی، اور جسم کی غذا برائے نام ایک کھجور سے 24 گھنٹے گزارا کرتے، اور پتھریلی اور ریتیلی زمینوں پہ اور پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں، پیدل سفر۔ اس لیے کہ ان کی روحانی قوت مضبوط تھی، روحانی۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایمان ہوگا تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ایمان نہیں ہوگا تو یہاں بھی ناکام، وہاں بھی ناکام۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جس شخص نے، جس انسان نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میرے دین سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں. اور ہم پھر بھی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور صرف یہاں بس نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے. یہ کہے گا یا اللہ میری تو آنکھیں تھی، مجھے تو سب کچھ دکھائی دیتا تھا، آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے ہمارے حکموں کو بلایا تھا، ہماری آیتوں کو بلایا تھا، آج میں نے تمہیں بھی بلا دیا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایمان بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کھانے سے بھی، پینے سے بھی، چیزوں سے بھی، معاش کا جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ایمان ہے. ایمان ہوگا تو میرے محترم دوستوں بزرگوں قبر بھی بنے گی جہاں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی بھی ساتھ، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، بچے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، سب خاندان واپس لوٹ آئیں گے، ہم ایک گڑھے میں اکیلے رکھ دیں گے، وہاں صرف ایمان کام آئے گا. ایمان کا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن کے وہ آخرت کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، قبر کے بعد جو آخرت آ رہی ہے اس میں بھی ہر آدمی اپنے غم میں، بچہ اپنے غم میں، بیوی اپنے غم میں، شوہر اپنے غم میں، بیٹیاں کتنی محبوب ہوتی ہے وہ اپنے ایک نیکی دینے کے لیے تیار، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے. انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منہ موڑ لیں گے. ایک حضور علیہ السلام سفارش کریں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اتنا سخت دن ہوگا، میں نے پڑھا ہے اتنا سخت دن، پسینے میں ڈوبے ہوئے پریشان، کہ یہ چیخے گا یا اللہ ہمیں جہنم میں لے جا، لیکن اس دن سے نکال. اتنا سخت دن ہوگا، لیکن اس دن ایمان والا عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے سیر کر رہا ہوگا. اور یہ سارا 50,000 سال کا ایک دن، یہ اتنا لمبا دن ایسے گزر جائے گا جیسے صبح کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر آخر میں جب تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو جمع کیا جائے گا، اور سب کی موجودگی میں جو ایمان والا ہو، جو اعمال والا ہو، جو یہاں ایمان کی محنت کر کے گیا ہو، اس کا نام پکاریں گے، فلاں فلاں کا بیٹا آ جائے، اپنا جنت کا ٹکٹ لے لے. قرآن مجید بہت عجیب انداز سے اس کو پیش کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ جس کو جنت اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے تو وہ کہے گا آؤ پڑھ لو میرے اس جنت کے ٹکٹ کو، ہمیں میرے اس اعمال نامے.
وہ بچہ ہوتا ہے نا اسکول میں پاس ہو جاتا ہے، ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے مجھے جنت میں پاس ہو گیا ہوں، ماموں کو بھی دکھاتا ہے، ابا کو بھی بتاتا ہے، راستے میں بھی ہر ایک کو بتاتا ہے۔ ایسے یہ آدمی اتنا خوش ہوگا کہ خوشی سے جو ہے سب کو دکھاتا پھرے گا، ہاں اقرؤ کتابیا، آؤ پڑھ لو اس جنت کے ٹکٹ کو سامان۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میں نے یقین کر لیا تھا کہ میرے ساتھ حساب ہوگا، اس لیے میں بن کر آیا ہوں وہاں سے۔ وہ بڑے عیش اور آرام اور اونچی جنتوں میں ہوگا، یہ میوے اس کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کھاؤ پیو مزے لے لے کر۔ یہ اس مجاہدے اور قربانیوں کی وجہ سے جو دنیا میں تم کر کے، اور میرے محترم دوستو بزرگوں، جو ایمان کے بغیر یہاں سے چلا جاتا ہے، اعمال کے بغیر چلا جاتا ہے، وہ وہاں چیختا ہے، چلاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، وہ شرم کے مارے اوپر بھی نہیں دے سکے گا، وہ افسوس کرے گا، چیخے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا ہوتا، کاش میں ختم ہو جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ۔ یہ جانوروں کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، اور کسی نے اس پر ظلم کیا ہو یا انہوں نے کوئی ٹکر وکر مارا ہو، وہ عدل بدل لے کر اللہ پاک کہے گا کونو ترابا، سب مٹی ہو جاؤ، تو یہ بے ایمان لوگ یہ ان کو دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، افسوس ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ ما اغنا عنی مالیا، اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا جس مال کے لیے میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک بھاگتا تھا، نہ نیند کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، بھاگتا تھا مال کی۔ آج اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، ان بادشاہتوں نے، ان عہدوں نے جس کے لیے میں جھوٹ بولتا تھا، انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو پکڑو، زنجیروں میں باندھو اور جہنم میں داخل کرو، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایمان نہ ہوگا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، ایمان ہوگا تو میرے محترم دوستو بزرگوں دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد۔ اس لیے ایمان بنانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی محنت تھی، یہی محنت کہ یہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی مانے، اپنے رب کو مانے کہ عزت وہ دیتا ہے، کامیابیاں وہ دیتا ہے۔ چیزوں میں کامیابیاں نہیں ہیں، نہ مال میں کامیابی ہے، نہ سلطنت میں کامیابی ہے، ورنہ شداد سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اس کے پاس کتنی چیزیں،
سنا ہے 300 سال 1,00,000 آدمیوں کو تمام دنیا کے سونے اور چاندی اور جواہرات کو اکٹھا کر کے جنت بنانے پر تل گیا تھا. 300 سال مسلسل کام کرتے رہے لیکن وہ کامیاب ہوا نہیں. ایک قدم رکھا تھا اور سانس نکلی, اس نے خود بھی نہیں دیکھا. قارون کے پاس خزانے تھے, خزانے. جس کو اللہ پاک خزانے کہتا ہے تو کوئی وہ مال ہوگا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز. ہم نے ان کو خزانے دیے جس کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان ہوتے. تو وہ کہاں گیا؟ فخسفنا به وبداره الارض. ہم نے ان خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دنسا دیا. مال میں کامیابی نہیں ہے, سلطنت میں کامیابی ہے. ورنہ فرعون اتنا مضبوط بادشاہ کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب. لیکن وہ کہاں گیا؟ پانی میں غرق ہو گیا. اللہ نے اس کو غرق کر دیا. وہ کمزور قوم بنی اسرائیل, وہ مظلوم قوم بنی اسرائیل, ان کو اللہ پاک نے راستے دے دیے اس پانی میں اور ان کو غرق اور تباہ کر دیا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ, پوری دنیا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, لیکن اس کے پاس ایمان تھا اور یہ بھی ایمان. اس کے پاس ایمان کے علاوہ سب کچھ موجود تھا. سلطنتیں بھی تھی, اسلحے بھی تھے, پوری قوت اس کے پاس تھی. لیکن ایک ابراہیم علیہ السلام کو شکست نہیں دی. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, مدار ایمان پر ہے, چیزوں پر نہیں ہے, مالوں پر نہیں ہے, عہدوں پر نہیں ہے. بلکہ ایمان ہوگا تو کامیاب ہوں گے, ایمان نہیں ہوگا تو کامیاب. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, اس تبلیغ کا مقصد بھی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمارے دل کے اندر ایمان اتر جائے کہ اس پورے کائنات کا خالق, اس پورے کائنات کا مالک, اس پورے کائنات کا رازق یہ اکیلے اللہ ہے. یہ کامیابیاں اکیلے اللہ دیتا ہے, یہ عزت اکیلے اللہ دیتا ہے. یہ حالات جو اترتے ہیں آسمان سے یہ اللہ اتارتا ہے, اللہ اتارتا ہے. کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے مانگے. آج ہم خوب چکر لگا لیتے ہیں, فلاں کے پاس جاتے ہیں, فلاں افسر کے پاس جاتے ہیں, اس کی منتیں کرتے ہیں, فلاں سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں, خوب تک جاتے ہیں. جب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں, تھوڑا سا دعا کی. تو یہ اتنا ایمان تو مشرکین مکہ کبھی تھا. جب پھنس جاتے تھے وہ لات, عزات, منات سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. تم ایمان خدا غیم ہو. اکرمہ بن ابو جہل جو ہے وہ فتح مکہ کے دن بھاگ گیا, بھاگ یمن کے ساحل پر پہنچا, وہاں کشتی میں بیٹھا. وہ کشتی جو ہے گرداب میں پھنس گئی. تو نہ خدا نے کہا اخلص, اس نے کہا کیا مطلب, کہ لات, عزات, منات سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تب بچو گے, ورنہ نہیں بچ سکتے. اس نے کہا اس سے تو میں بھاگا ہوں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہر ضرورت کو اپنے اللہ کی طرف, اللہ سے مانگو. کامیابیاں صرف اللہ دیتے ہیں, عزتیں صرف اللہ دیتے ہیں.
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کا ایک تسمہ ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگو. کتنی حقیر چیز ہے، اس کو بھی اللہ سے. ہمارے ایک استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مانگے اور جب مل جائے الحمدللہ کہے، یہ تعلق من اللہ میں سے. اس لیے میرے محترم دوستوں اپنے رب کو پہچانو. اتنا بڑا رب ہے ہمارا، اتنا بڑا رب کہ خود اپنی صفت کو خود بیان کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ جتنے دنیا میں درخت ہیں ان سب کو قلمیں بنا دی جائے اور یہ جتنا پانی ہے اس کے ساتھ 7 گنا پانی اور ملا دیا جائے، اس سے سیاہی بنا دی جائے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ما نفدت کلمات اللہ کے صفات ختم نہیں ہوں. اتنے بڑے اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام صفات صرف اللہ کی لیے ہے، صرف اللہ. آج ہم زید پر کتابیں لکھتے ہیں، زید کی خوبصورتی پر، زید کی آواز کی خوبصورتی پر، زید کے فن کی خوبصورتی پر. زید نے جہاز بنایا ہے، اس پر کتابیں لکھتے ہیں، یہ اس کا موجد ہے. لیکن جس نے بنایا ہے زید کو، جس نے زید کے پوروں میں یہ خاصیت رکھی ہے، جس نے زید کے ہاتھوں میں یہ خاصیت رکھی ہے، جس نے زید کو یہ ذہن دیا ہے، یہ فن دیا ہے، اس کی طرف ہماری دور دور تک بھی توجہ نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے رب کو پہچان. زید خوبصورت ہے، اللہ نے بنایا. زید کی آواز خوبصورت ہے، اللہ نے دی. زید میں کوئی خاصیت ہے تو یہ اللہ نے اس کے اندر ڈالی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے. اس کی پورے کائنات کو اکیلے چلانے والا وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ موجود ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کو اپنا لو. یہ جتنے بھی قرآن میں واقعات گزرے ہیں جن شخصیات کے، ان سب نے اپنے رب کو پہچانا. وہ انبیاء ہے یا صحابہ کرام ہیں، انہوں نے رب کو پہچانا. جنہوں نے رب کو نہیں پہچانا ہے اس کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا ہے. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور علیہ السلام کے طریقے میں کامیابی ہے. حضور علیہ السلام کا طریقہ ہوگا تو کامیاب ہوں گے. حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرا اتباع کرو. حضور علیہ السلام کا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، اللہ تم سے راضی بھی ہوں گے اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بھی بخشیں گے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں رسول کہے اس کو کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے کامیابی حضور علیہ السلام کے طریقے پر رکھی. حضور علیہ السلام کا ایک ادنا طریقہ وہ آسمان اور زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے. آسمان اور زمین. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ تو جنت میں جائے گا اور جو میرے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ انکار کرنے والا. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں حضور علیہ السلام کی سب سے اہم سنتیں تو ہیں کھانے کی بھی پینے کی بھی، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے جو حالات آتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے. سفر میں، حضر میں، سونے میں، جاگنے میں، تجارت کرنے میں. لیکن سب سے اہم سنت جو حضور علیہ السلام نے بعثت سے لے کر وفات تک جو سنت مسلسل ادا کی ہے وہ دعوت اللہ کا. جب سے بعثت ہوئی اس وقت سے امت کا غم، امت کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. اتنے مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنے مجاہدے آئے لیکن اس کام کو حضور نے نہیں چھوڑا. ایک صحابی مکہ میں جاہلیت کے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ میں آیا، میں نے دیکھا ایک شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اس پر تھوک رہا ہے، کوئی گندگی پھینک رہا ہے، کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی لاتیں مار رہا ہے. حتیٰ کہ دوپہر ہو جاتی ہے، ایک بچی لوٹے میں پانی لاتی ہے، منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس بچی کی طرف سر اٹھاتا ہے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، تیرے اس باپ کی بات ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گی. میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا یہ محمد ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس کی بڑی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ ہے. ساری زندگی اس طرح گزاری ہے. مہینوں کے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے حضور علیہ السلام کے گھر میں، کپڑے پھٹے، رات کو سونے کے لیے چٹائی ایسی ہوتی تھی کہ بدن پہ نشان نظر آتے تھے. لیکن دعوت ایسا غم کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام 3 دن مسلسل روتے رہے. کسی کو جرت نہ ہوئی کہ پوچھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نے کہا امت کا غم ہے. اگر ایک امتی اس دنیا کے درختوں کے تعداد کے برابر، اس دنیا کے درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر، اس ریت کی تعداد کے برابر اگر یہ جہنم میں جلتا تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا. لیکن یہ تو ہمیشہ چلے گا اگر بغیر ایمان کے چلا گیا. حضور علیہ السلام کو ایسا ایسی فکر. اس کے لیے وطن کو بھی قربان کیا، بچوں کو بھی قربان کیا. صحابہ کرام کو قربان کر دیا. کیسے محبوب جماعت تھی حضور علیہ السلام کی کہ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو کہاں بھیج دیا، واپس نہیں آئے. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ دعوت سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے. حضور علیہ السلام کی ساری زندگی، صحابہ کی ساری زندگی ایمان کے بعد اسی میں گزری ہے، اور پھر بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے.
صرف 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام کی قبریں اگر حجاز مقدس میں ہو تو ہو، ورنہ باقی تمام صحابہ کرام کی قبریں باہر ہیں۔ کسی کی کس ملک میں، کسی کی کس ملک میں، کسی کی صحرا میں، کسی کی جنگل میں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے اہم سنت وہ حضور علیہ السلام کی لوگوں کو اللہ کی طرف، لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ آج ہم اس سنت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم باقی کو سنت سمجھتے، اس کو سنت بھی نہیں سمجھتے، بعض لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ سنت تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی حضور علیہ السلام کی ادنا سنت ہے، ادنا سنت، اور یہ تو سب سے اعلیٰ سنت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے حکم کو حضور علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرو، طریقے پر، حضور کے طریقے کے پر پورا نہیں کریں گے تو میرے محترم دوستو بزرگوں کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ اور سب سے اہم حکم اللہ رب العزت کا نماز ہے، نماز۔ اس نماز پر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کا مدار نماز پر رکھا ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے اعمال ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں، انسان کہے کہ میرے اندر آ جائے تو وہ نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے اندر اچھی صفات ہے، اچھا انسان بنے گا۔ اور مرنے کے بعد بھی اگر ایک آدمی کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم کی سختیوں سے بچ جاؤں، تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی نماز کو چیک کیا جائے گا کہ اس کا نماز پورا ہے کہ نہیں۔ اگر نماز پورا ہے تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو۔ نماز اتنی اہم عبادت کہ کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، چاروں سے پڑھے، لیکن معاف نہیں۔ حتیٰ کہ فقہ میں آتا ہے کہ ایک عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، آدھا نکلا ہے آدھا باقی ہے، تو اس وقت بھی اس سے نماز ساقط نہیں ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں۔ اتنی اہم عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام مرض الموت میں 2 آدمیوں کے سہارے سے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ ہر صحابی کا یہ حال ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے آخری الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خبردار نماز کا اہتمام کرو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ گزارا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز میں خنجر لگا، ان کا اکثر خون بہہ گیا، نیند کمزور تھے، نیند بے ہوش تھے، لیکن اس وقت بھی صحابہ ان کو ہوش میں لا کر اور ان کے کان میں کہہ دیتے کہ نماز کا وقت ہے، اور وہ روحانی قوت سے اٹھتے تھے، جسمانی قوت ختم ہو چکی تھی، روحانی قوت سے اٹھتے تھے کہ ہاں جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ بچہ کسی حکم کا مکلف نہیں ہے، لیکن نماز کا مکلف ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو، جب 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ بچے کو مارنے کا حکم صرف نماز پر آیا، تو اس لیے خود بھی نماز کا اہتمام کرے اور دوسروں کو، اور سیکھے نماز کو، سیکھے۔ اب 70 سال عمر، 60 سال عمر، 50 سال عمر، مسجد میں مولوی صاحب قاری صاحب موجود ہے، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ اور تو چھوڑو، جو فرض ہے فرائض ہے ان کا بھی پتہ نہیں ہے، قرات فرض ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو سیکھے، یہ سیکھنا فرض ہے ہم پر۔
اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، نماز اور باقی اللہ کے احکامات کا شوق دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے، تاکہ شوق اور جذبے سے کرے، اس کے لیے فضائل کے حلقے لگائے اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، مارکیٹوں میں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں جو نماز کا اعمال کا شوق تھا، وہ حضور علیہ السلام سے فضائل سن چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے، آدمی کے پیر خود اس کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے شوق اور جذبہ تب پیدا ہوگا جب ہم فضائل سنیں گے، دوسروں کو سنائیں۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، عمل کے اندر روح پیدا کرے۔ بغیر روح کے تو انسان بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان کے اندر روح نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہے۔ اعمال یہ بھی اگر بغیر روح کے ہو تو یہ بے فائدہ ہے۔ اور روح جو ہے وہ اللہ کا دھیان ہے، دھیان۔ نماز یہ جسم ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قرات پڑھنا، لیکن اس کے اندر دھیان اور روح وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی، اور وہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کو عقل مند فرمایا ہے، عقل مند فرمایا۔ اور صحابہ کی بڑی سی بات کہ وہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوا کرتی تھی، تر ہوا کرتی تھی۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان اعمال کی حفاظت وہ اخلاق میں، اچھے اخلاق میں، حضور علیہ السلام والے اخلاق میں، تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا، مسلمانوں کی عزت اور احترام کرنا، یہ اخلاق ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، جو اس کے ساتھ اچھائی کرے گا اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب۔ اس لیے اچھے طریقے سے پیش آنا، کہتے ہیں مسکرا کر بات کرنا، اس پر بھی اللہ پاک ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مسلمان کی بڑی عزت ہے، بڑی، خانہ کعبے سے بھی بڑی عزت۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اردو کا محاورہ بھی ہے، کعبہ ٹوٹے دل نہ ٹوٹے، مسلمان کا دل نہ ٹوٹے۔ آج ہم معمولی باتوں سے ایسے دھجیاں اڑا دیتے ہیں، گالیاں، بکواس۔ یہ نہیں کہتے کہ اس کے دل کے اندر کلمہ ہے، اگر کاغذ پر کلمہ لکھا اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے دل کے اندر ہے جو حقیقت میں ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بنائیں۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، قبول کرنے کے لیے اخلاص کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کو کرنے والا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا او الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ وہ چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، مالوں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کالا ہے، سفید ہے، خوبصورت ہے، بدرنگ ہے، نہیں، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اخلاص، اور سب سے بڑی میرے محترم دوستوں بزرگ، سب سے بڑی صفت جو صحابہ کرام کی تھی، وہ اس دین کے لیے مجاہدہ اور قربانی، سب سے بڑی صفت ہے۔ جو آدمی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ پاک کی باقی صفات بھی اس کے اندر پیدا کرے گا، اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا،
ہوگا، اس کے نماز میں خشوع خضوع بھی ہوگی، وہ علم کا شوق اور جذبے والا بھی ہوگا، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا دھیان بھی ہوگا، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور اللہ کی رضا بھی. سب سے بڑی صفت صحابہ میں یہ مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا، کتنا محبوب وطن تھا صحابہ کا، چھوڑنے کا حکم ہوا، کوئی بیوی کو چھوڑے جا رہا ہے، کوئی ماں کو چھوڑ رہا ہے، کوئی خاندان کو چھوڑ رہا ہے، جا رہے ہیں. اس ہجرت میں اتنی قربانیاں صحابہ نے دی ہے، ہر طبقے نے قربانی دی ہے. بچے بھی اس میں روئے ہیں، رولے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی. ہم حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ اور ابن سلمہ، ابن ام سلمہ، یہ تینوں گود کا بچہ ہے. بیوی والے خاندان بیوی نہیں چھوڑتے. خاون چلا جاتا ہے اکیلے، ادھر بیوی سے خاون کے خاندان والے آتے ہیں، وہ بچہ چھین لیتے ہیں. گود کا بچہ ہے، 1 سال تک بچہ الگ، بیوی الگ، خاون الگ. یہ ایک مثال ہے، ورنہ اس قسم کے بڑے واقعات اس ہجرت میں آئے ہیں. اور پھر مدینے میں جا کر بھی اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے. جس کو جہاں روانہ کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، سب سے بڑی صفت صحابہ کرام کی یہ قربانی اور مجاہدہ، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا. اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے باغوں کو اس پر قربان کیا. پیچھے نہیں دیکھا. کسی کے بعد پکے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کا حکم، رسول کا حکم ہوا کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، سب کچھ چھوڑ. ایسی قربانیاں دی ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کوئی مثال. اور میرے محترم دوستوں، یہ جو کام کرے گا اللہ کی اس کے ساتھ بات، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ پاک اس کی مدد کرے گا، اللہ پاک اس کی نصرت کرے گا، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا، اللہ پاک اس کے گھر کی حفاظت کرے گا. اور جو اس کے ذریعے سے راہ راست پر آئے گا، وہ جو عمل بھی کرے گا اس کو بھی اللہ پاک دے گا. اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو نماز کی دعوت دی، اس نے نماز پڑھ لی، تو اس آدمی کو جس نے دعوت دی اس کو قبول شدہ نماز کا ثواب، اس کو قبول شدہ حج کا ثواب، قبول شدہ روزے کا ثواب. کتنا بڑا عمل ہے دعوت. اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، سب سے بڑی بات ایمان کی حفاظت اور اعمال کی حفاظت دعوت میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک مثال دیتے ہیں. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فسار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. الحدیث یعنی اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اللہ کے حدود میں پڑھنے والے دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک 2 منزلہ جہاز ہوتا ہے. وہ پانی میں 2 منزلہ جہاز ہوتا ہے، کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے.
اب یہ نیچے والے جو ہے پانی لینے کے لیے اوپر چلے جاتے ہیں اوپر. اب اگر یہ نیچے والے یہ سوچے کہ بھائی اوپر والوں کے پاس بار بار آنا جانا ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوگی اور ہمیں بھی تکلیف ہے، ہمارے پاس تو قریب میں پانی ہے، تو اب یہ اوپر والے اگر ان نیچے والوں کو روکیں گے نہیں تو دونوں غرق ہوں گے. دونوں، یہ اوپر والا ایمان والوں کی مثال ہے اور نیچے والے فاسقوں کی مثال. تو یہ ایمان والے اگر ان دوسرے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو یہ بھی غرق ہوں گے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس دعوت کو اپنا مزاج اپنا اڑنا بچھونا بنائیں. اللہ کے راستے میں نکل کر اس دعوت کو سیکھے اور اپنے علاقے میں مرتے دم تک اس کو کرے گی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے لیے نیتیں فرما لیں. یہ تقاضے ہیں، یہ تقاضے ساتھی پیش کرے گا، اس کے مطابق اپنے نام لکھوائیں. ماشاءاللہ کون کون بھائی ان تقاضوں پہ تیار ہے وہ اپنے نام لکھوائیں. ماشاءاللہ 3 چلے، 3 چلہ اور چلہ نقد. اس کے لیے نقد کون تیار ہے بھائی 3 چلے کے لیے؟